اس دنیا کا کم و بیش ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، زبان یا ملک کا ہو، اور وہ کسی بھی مذہب کو مانتا ہو یا ایتھیسٹ ہو، وہ یہ خواہشات اپنی زندگی میں ضرور کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، ایک ایسی لائف ہو جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، اس کی ہر خواہش جلد از جلد پوری ہو جائے۔ اب اگر ایسی زندگی مل جائے تو اگلی خواہش یہ ہوگی کہ ایسی زندگی کبھی ختم نہ ہو، اور زندگی کا سب سے آئیڈیل وقت جوانی کا ہوتا ہے، تو یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ بڑھاپا نہ آئے۔ اگر آپ کے پاس ان گنت دولت آئے تو آپ دنیا کی سب سے بہترین خوراک کھائیں گے اور لباس پہنیں گے۔ یہ وہ حقیقی خواہشات ہیں جو ہیں تو ہر انسان کی، لیکن اس دنیا میں نہ تو یہ سب ایک ساتھ کسی کو ملی ہیں اور نہ مل سکتی ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی ترقی یا فیوچر میں یہ حاصل کر لے گا، ایسا ممکن نہیں، اور ویسے بھی یہ بات خلاف قدرت ہے۔ آج دنیا کے تقریباً ہر بڑے مذہب، مثلاً اسلام، کرسچینٹی، جوئش، ہندوازم، ان سب میں مرنے کے بعد کی زندگی کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، جس کے 2 درجے یا کیٹیگریز ہیں۔ فرسٹ، اچھے کام کر کے جنت یعنی ہیون، اور برے کام کر کے دوزخ یعنی ہیل۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسپیسیفکلی اسلام کے مطابق جنت میں ملنے والے سب سے بڑے انعامات یعنی گفٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ موت کا خاتمہ اور ہر قسم کی برائیوں کا خاتمہ۔ روز محشر جب سب انسانوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے مطابق بسر کی ہوگی، اللہ کی عبادت کر کے مغفرت پا لی ہوگی، اور رب کریم اپنی رحمت سے انہیں جنت عطا کر دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی اور دوزخی الگ الگ کر دیے جائیں گے، ایک فرشتہ کالے رنگ کا ایک مینڈا یا بھیڑ لائے گا اور اسے سب کے سامنے ذبح کر دے گا۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، اب کوئی موت نہیں، اب کوئی دکھ نہیں، اور نہ ہی کوئی غم آئے گا۔ جو زندگی تم کو ملی ہے اب یہ تمہاری ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ سن کر جنتی لوگ خوشیاں منائیں گے اور دوزخی لوگ چیخو پکار کرنے لگ جائیں گے۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص چشمے سے گزارے گا جس سے ان کے جسم اور ان کے دل میں پائے جانے والے دکھ، درد، نفرت اور گندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ اللہ ان کے دلوں کو اس طرح صاف کر دے گا کہ ہر جنتی کو لگے گا کہ اسے سب سے زیادہ ملا ہے، جبکہ اس سے بڑے درجے والے جنتی بھی ہوں گے، لیکن کبھی بھی اس کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کی زندگی۔ جنت میں مل جانے والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر دن گزرنے والے دن کی نسبت نعمتوں اور انعامات سے بھرا ہوگا۔ آج کی اس دنیا میں اگر کسی کے پاس اچھی خاصی دولت ہو تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی یہ زندگی کبھی ختم نہ ہو۔ لیکن اگر سوچا جائے تو اس دنیا کی لمبی زندگی، چاہے وہ کسی غریب کی ہو یا امیر کی، وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ لمبی زندگی بڑھاپا لاتی ہے، اور بڑھاپا طاقتور سے طاقتور انسان کو بھی دوسروں کا محتاج بنا دیتا ہے، جبکہ جنت کی زندگی اس سے بہت اعلیٰ اور حسین ہوگی۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ 10 دن تمہیں دنیا کی دولت کا مالک بنا دیا جائے گا اور تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، تمہیں سب کچھ جو تم چاہو گے ملے گا، لیکن باقی ساری زندگی غلامی میں گزارنا ہوگی، تب شاید وہ بندہ صرف 10 دن کی اس عیاشی کے لیے مان جائے اور اپنی زندگی داؤ پر لگا دے گا۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم صرف اس دنیا کے چند سال میری عبادت، میری اطاعت میں گزار دو تو میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا، وہ بھی سب سے آئیڈیل لائف، اور ہم ساری زندگی اس کے لیے راضی نہیں ہو پاتے۔ حالانکہ اگر سوچا جائے تو 50 یا 60 سال کی زندگی کیا ہے اس زندگی کے سامنے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اسے ہم ایسے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کی مثال چڑیا کے چونچ میں پائے جانے والے اس پانی کی ہے، اور جنت کی زندگی کی مثال سمندر میں پایا جانے والا بے حساب پانی ہے۔ ہمیشہ کی جوانی۔ جب انسان کو نہ ختم ہونے والی زندگی عطا کر دی جائے گی تو اس سے ایک اور سب سے بڑی خوشخبری یہ سنائی جائے گی کہ وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان ہی رہے گا۔ جب ایک جنتی جنت میں چلا جائے گا تو وہ بالکل جوانی کی حالت میں جائے گا، جس طرح دنیا میں 28 سے 33 سال کی عمر ہوتی ہے۔ یہ عمر ایک انسان کی بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے، اسی عمر میں وہ سب سے زیادہ حسین اور طاقتور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ قبول بھی ہوتی ہے اور افضل بھی۔ ایک حدیث شریف میں واقعہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی
اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو وہ بڑھیا رونے لگی، تو آپ نے ارشاد فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جا سکتا کیونکہ اسے دوبارہ جوان کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ بڑھیا خوش ہو گئی۔